صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 25 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رمضان کا معمول۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ سے ملتے تھے۔ اس وقت آپ کی سخاوت میں اور اضافہ ہو جاتا تھا، اور رمضان کی ہر رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اور قرآن پاک کا دور کرتے تھے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ مال خرچ کرنے میں بادلوں اور پانی کو لانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے اور آپ حضرت جبرائیل کو سنتے تھے، اور یہ معمول ہر رمضان کا تھا۔ ہمارے یہاں عام طور پر رمضان کے مہینے میں حفاظ کے دور کا جو رواج ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حفاظ کرام کی کتنی خوش قسمتی ہے کہ وہ دوران تراویح ہر رمضان میں قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا فریضہ ادا کر کے بیک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، بدن کے جوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے بدن کو کیسی اچھی ترتیب سے بنایا، اس میں کئی جوڑ بنائے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں کتنی سہولت ہوتی ہے، ہم سارے کام آسانی سے کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی ایک جوڑ بھی کام نہ کرے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا اور قدرت والا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، عیدین کا خطبہ سننا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، تمام لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واعظ و نصیحت کرتے، اچھی باتوں کا حکم دیتے، اگر کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے تیار ہو جانے کے لیے فرماتے، کسی بات کا حکم دینا ہوتا تو حکم دیتے۔ نوٹ: دونوں عیدین کی نماز کے بعد خطبے کا سننا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، مصیبت کے وقت کی دعا۔ جب کوئی مصیبت پہنچے یا اس کی خبر آئے تو یہ دعا پڑھے: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجمہ: ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس ہونا ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے جب تک وہ دنیا میں رہے، یعنی اس کی آنکھوں کی بینائی موت تک باقی رہتی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، وصیت میں ناانصافی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک آدمی یا عورت 60 سال تک اللہ کی اطاعت والے کام کرتے ہیں، پھر دونوں کی موت کا وقت آتا ہے، پس وہ وصیت میں نقصان پہنچاتے ہیں تو دونوں کے لیے دوزخ لازم ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کا گھر چھوٹنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتہائی تعجب ہے اس شخص پر جو ایسے گھر یعنی آخرت کا یقین رکھنے کے باوجود جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے، ایسا گھر یعنی دنیا کی طرف دوڑ رہا ہو جو چھوٹ جانے والی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، 6 اعمال پر جنت کی ضمانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب تم بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو اور اپنے ہاتھوں کو ظلم و ستم سے روکے رکھو۔ نمبر 9، قرآن کریم سے علاج، انار کے فوائد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان۔ ترجمہ: ان میں میوے،
کھجور اور انار ہیں۔ نوٹ: انار خون کی کمی اور کمزوری کے لیے سب سے مفید پھل ہے۔ انار کا جوس دل کے لیے مفید ہے اور اسے عام تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ شب قدر میں عبادت کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔